اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، اللہ پاک کا یہ ہم پہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بزم کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک سے التجا ہے کہ جتنے ساتھی یہاں حاضر ہوئے، اللہ پاک ان تمام ساتھیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارا بھی بیٹھنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا، اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ آج کی بزم کا جو ثواب ہم انشاءاللہ جو بھی فاتحہ خوانی ہوگی پشاور کے شہداء کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور محترم جناب محمد شفیق نقشبندی صاحب کے بھائی عبداللطیف نقشبندی مرحوم، ان کی بھی آج برسی ہے، ان کو بھی اس حال ثواب کیا جائے گا، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں بھی آج کی بزم کا یہ سارا ثواب پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن حکیم برہان رشید کی آیات بینات سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وَصَلِّ لِرَبِّكَ فَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ پاک کے پاک نام سے آج کی اس بزم کا آغاز ہو چکا۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار، 2 یا 3 اشعار پیش کرنے کے لیے میں ملتمس محترم جناب عبدالعزیز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ سے ہماری روح کو منور فرمائیں۔ بگڑے
پہلے نعت سناؤندا اللہ سب تو پہلے نعت سناؤندا اللہ 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 ہم اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور خاص کر محترم جناب محمد اجاز مغل صاحب جو پاکستان تشریف لے گئے تھے، خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ دوبارہ واپس ہوئے تشریف لے آئے ہیں۔ ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنا لطف و کرم کرے، اور ہم سب کو آپ بھی پاکستان گئے ماشاءاللہ، کیونکہ میری پچھلی جمعرات سے ملاقات ہوئی تھی، تو یہ بھی پاکستان تشریف لے گئے تھے، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو، آپ پاکستان سے تشریف لے آئے، اور جو آپ کے ذمہ کام تھا، بڑا اہم کام، اس کو انجام دیا۔ ہماری بچی کی شادی ہوئی، ہماری طرف سے، اہل محفل کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، اور وہ دنائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے محترم جناب عبد الرزاق صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرے۔ جو بھی ساتھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی میں دعوت دوں تو ان کی آمد سے پیش داری بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کے نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیماری
خط بن کے کری ارزاں کونین دے والی نو خط بن کے کری ارزاں بن کے کری ارزاں کونین دے والی نو رمی ادب اداباں وچ سرکار دے بوہے رمی ادب اداباں وچ سرکار دے بوہے جی کردا اے جا پہنچاں سرکار دے بوہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم جناب ناصر صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ تمام ساتھی روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت چاہتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب بے شک بے شک یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے وہی بڑھتے ہیں جو لیا سب کی وہ سمجھتے ہیں گولیاں سب کی واہ جی واہ واہ جی واہ وہی بڑھتے ہیں جو لیا سب کی وہ سمجھتے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے
قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد۔ یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ہمارے نہایت ہی عزیز ساتھی، عزیز دوست محترم جناب الطاف گونزل صاحب تشریف فرما ہوئے، اور محترم جناب سعید صاحب اور محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب اس بزم کی رونق بنے۔ آپ تمام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں اس سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ کل تک جن کو ہم کہتے تھے کہ ننھا منا سناہان مصطفیٰ، اب وہی ننھا منا سناہان مصطفیٰ ایک نوجوان سناہان مصطفیٰ بن چکے ہیں۔ ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طرح تا زندگی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سناہانی کرتے رہیں، اور اللہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناہانی میں ہی ان کو مشہور رکھے۔ دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام
اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت کب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت کب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ دوستو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، تو اپنے گھروں کو سجا لیجئے، اپنے دلوں کو سجا لیجئے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہی ایسا ہے کہ جس کی برکتیں گھروں میں ہیں، دلوں میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک شخص مر گیا کہ جو بظاہر بہت گناہگار تھا، اتنا برا شخص تھا اس معاشرے کا کہ لوگوں نے اس کی آخری رسومات ادا نہ کرنا چاہی اور اس کو باہر پھینک آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی آتی ہے کہ اے موسیٰ، فلانی جگہ ایک میرا بندہ مر گیا ہے اور اس کو وہاں کے لوگ پھینک آئے ہیں، اس کو جائیں اور کفن کا انتظام کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہگار تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اس کو دفنانے اور دفنانے کا انتظام کریں۔ دفنا کر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مولا، وہاں کے لوگ تو اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ بہت ہی نافرمان تھا تیرا۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، یہ ٹھیک بات کہتے ہیں، وہ یہ واقعی میرا نافرمان تھا، لیکن ایک اس کی ادا مجھے اتنی پسند ہے کہ میں اس کے صدقے اس کو بخش دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا، وہ کون سی اس کی ادا ہے جو آپ کو اتنی پسند آ گئی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، جب یہ تورات کو کھولتا تھا، اس کو پڑھتا تھا، تو جہاں میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا، یہ محبت سے چوم لیتا تھا، یہ شخص محبت سے چوم لیتا تھا، وہ اس کا چومنا ہی مجھے پسند آ گیا۔ اور آپ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ دوستو، اگر محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو چومیں گے تو آپ کو کتنی برکتیں حاصل ہوگی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے تو اللہ پاک کتنا خوش ہوں گے۔ اپنے گھروں کو سجائیے، اپنے دلوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کیجئے، اور یہ ایک طریقہ ہی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناہانی کر کے ہم اپنے دل میں اپنے آقا کی محبت کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب اسحاق صاحب۔ نہیں لگدا یار، چلیے شہر مدینے نوں، ایتھے دل نہیں لگدا یار، چلیے شہر مدینے نوں، کریے روزے دا دیدار، کریے روزے دا دیدار، چلیے شہر مدینے نوں، ایتھے دل نہیں
शहर मदीने नू इत्थे दिल न्यू लगदा यार चलिए शहर मदीने नू सोना मिठड़ा मदनी मनाइए दिल दिया सारियां रीजां लाइए सोना मिठड़ा मदनी मनाइए दिल दिया सारियां रीजां लाइए दइए जिंद कदमा तू वार दइए जिंद कदमा तू वार चलिए शहर मदीने नू इत्थे दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू इत्थे दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू सोने तेरे दर ते मैं आवा सब्ज गुंबद नू वेखी जावा सोने तेरे दर ते मैं आवा सब्ज गुंबद नू वेखी जावा तेरा वसदा रवे दरबार तेरा वसदा रवे दरबार चलिए शहर मदीने नू इत्थे दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू इत्थे दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू जीवे सोना मुर्शिद जिसने इश्क रसूल जगाया जीवे सोना मुर्शिद जिसने इश्क रसूल जगाया ए हो मंगो दुआ यार ए हो मंगो दुआ यार चलिए शहर मदीने नू इत्थे दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू इत्थे दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू काश कदे अतार नू आखण इस वारी अतार काश कदे अतार नू आखण इस वारी अतार तू भी हो जा हुण तैयार तू भी हो जा हुण तैयार चलिए शहर मदीने नू इत्थे दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू इत्थे दिल नहीं लगदा यार शहर मदीने नू दर्द जे सरकार बुलावण रोजे दा दीदार करावण दर्द जे सरकार बुलावण रोजे दा दीदार करावण करिए शुक्र खुदा दा यार करिए शुक्र खुदा दा यार चलिए शहर मदीने नू इत्थे दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू इत्थे दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू करिए रोजे दा दीदार करिए रोजे दा दीदार चलिए शहर मदीने नू इत्थे दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू इत्थे दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू इस बज़म के अगले सलाहान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम जनाब अब्दुल अजीज साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है तशरीफ़ लाते हैं और बारगाह रिसालत में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं तमाम साथी मोहब्बत के साथ साढ़े वल सोनिया निगाह कदों होनिया साढ़े वल सोनिया निगाह कदों होनिया
لکیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدماں نے دتے جنہاں راواں دتے جنہاں راواں ساڈے نصیباں وچ راواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ عشق دے بیماراں نوں تے دارو کوئی نہیں چاہیدا عشق دے بیماراں نوں تے دارو کوئی نہیں چاہیدا انہاں دا علاج وے دیدار سونے ماہی دا دیدار سونے ماہی دا عشق دے بیماراں نوں شفاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں ماشاءاللہ غماں دیاں تپاں نے دل نوں وسالیا غماں دیاں تپاں نے دل نوں وسالیا نظر کرم دی کر دے خدائی دے آڑیا خدائی دے آڑیا تپاں کدوں جانیاں تے چھاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں واہ جی واہ ماشاءاللہ آقائے حسن نے سینے وچ پالیاں آقائے حسن نے سینے وچ پالیاں چوماں گا میں کہڑے ویلے روزے دیاں جالیاں روزے دیاں جالیاں سجنت تیریاں سجنت تیریاں عطاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک آرزو ہے کہ دل شیشہ چور چور ہو پھر کوئی شے تو قابل نظر حضور ہو پھر کوئی شے تو قابل نظر حضور ہو اور
محشر میں جو بھی ہو ذکر رسول پاک کی محفل ضرور ہو. ذرا محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ مدینہ پاک کے قرب و جوار میں رکھنا. مدینہ پاک کے قرب و جوار میں اور جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائے. جب ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا. ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں کیونکہ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ. خراب و ہستہ و حارم شفاعت یا رسول اللہ. جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائے ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا. اور جیوں تاغوں بدے
اور کریم خیر ہو آقا آپ کی کرم نوازی کا کریم خیر ہو آپ کی کرم نوازی کا میں جس جگہ بھی پڑا ہوں میرا پتہ رکھنا میں اس جگہ پہ پڑا ہوں میرا پتہ رکھنا اور بڑا ہی خوبصورت شعر لکھتے ہیں لحد میں مجھ کو نیازی اتارنا جس دم لحد میں مجھ کو نیازی اتارنا جس دم درود پاک کا تحفہ بھی ساتھ میں رکھنا درود پاک کا تحفہ بھی ساتھ میں رکھنا لحد میں مجھ کو نیازی اتارنا جس دم درود پاک کا تحفہ بھی ساتھ میں رکھنا حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا مدینہ پاک کے قرب و جوار میں رکھنا نہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب محمد فاروق واسی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے تشریف لاتے ہیں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں محبت سے آواز سلام کہنا صبا حضور سے کہنا صبا حضور سے کہتے ہیں آپ کے غلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔
آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ایک جہان، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے اس میں اور اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آشیاں، موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی، یہ عمارت بس اسی دن خاک میں مل جائے گی، موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی، یہ عمارت بس اسی دن خاک میں مل جائے گی، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ کل آئے گی، کل نہ آئی کبھی اور نہ کل آئے گی، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ کل آئے گی، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، کس بات پہ مغرور ہے بتلا دے نادان، غفلت میں کیوں پڑا ہے بتا دے اے مسلمان، جب مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، اب مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، چھوڑ کر شان و شوکت اور یہ مال و زر، ایک دن سب کو جانا ہے اے بے خبر، چھوڑ کر شان و شوکت اور یہ مال و زر، ایک دن سب کو جانا ہے بے خبر، جو کتوں سب رہے گا پڑے گا پڑا، جو کتوں سب رہے گا پڑے گا پڑا، آئے گی کب اجل کا بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ کل آئے گی، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، قصر شاہی پہ جو آج سوتا ہے تو، فرش مخمل پہ اترا کے چلتا ہے تو، قصر شاہی پہ جو آج سوتا ہے تو، فرش مخمل پہ اترا کے چلتا ہے تو، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، تنہا سوئے گا کل
قبر میں دیکھنا سوچ لے کے محل کا بھروسہ نہیں فتح تو کر لی تو نے یہ دنیا سبھی آئے گا مجھ میں ایک دن یہ بولی زمین فتح تو کر لی تو نے یہ دنیا سبھی آئے گا مجھ میں ایک دن یہ بولی زمین جانے کتنے سکندر ملے خاک میں جانے کتنے سکندر ملے خاک میں زور بازو بل کا بھروسہ نہیں جانے کتنے سکندر ملے خاک میں زور بازو بل کا بھروسہ نہیں ایک وہ لوگ تھے وہاں کیا لوگ تھے زندگی وقف کی بندگی کے لیے ایک ہم لوگ ہیں ہائے کیا لوگ ہیں ایک ہم لوگ ہیں ہائے کیا لوگ ہیں بندگی چھوڑ دی زندگی کے اگلے سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں اللہ پاک نے ان کے گلے میں بڑا سوز عطا فرمایا ہے اور بہترین انداز میں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی سناہانی کرتے ہیں دوستو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناہانی جتنی بھی خوبصورت انداز میں ہو سکے کیا کریں کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ خوبصورتی اس میں پیدا کریں اللہ پاک ہماری یہ حاضری قبول و منظور فرمائے محترم جناب محمد اجاز مدر صاحب عدم سے لائی ہے واہ جی واہ ہستی عدم سے لائی ہے ہستی کہاں
اہل محفل کی طرف سے جو کل پرسوں واقعہ ہوا پشاور میں، ایک مذمتی قرارداد پیش کرنا چاہوں گا منہاج القرآن انٹرنیشنل کویت کی طرف سے، اہلیان فہیل کی طرف سے اور اہلیان محفل کی طرف سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، گزشتہ دنوں وطن عزیز پاکستان پشاور میں جو سانحہ ہوا، قیامت صغریٰ برپا کی گئی، بے گناہ معصوم ننھے منھے بچوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ظالموں نے شہید کر دیا۔ جو پاکستان کا مستقبل تھے، امید کی کرن تھے، جنہوں نے جوان ہو کر علم کی شمع سے پاکستان کے اندھیروں کو ختم کرنا تھا، اور جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علم حاصل کرنے کی غرض سے اسکول گئے ہوئے تھے، ان کو کتنی بے دردی سے بالوں سے پکڑ پکڑ کر ان کے سروں، چہروں اور جسموں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا گیا، اور والدین، بہن بھائیوں اور پوری قوم کو ایسے زخم لگائے کہ جو کبھی بھی بھر نہ سکیں گے۔ بہت سی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی، والد کے سینے چور چور ہو گئے، بہنوں کے سہارے چھن گئے، بہنوں کے ارمان جو ہر بہن اپنے دل میں سجائی رہی ہے کہ کب میرا بھائی جوان ہوگا اور اس کی شادی کریں گے، تمام ارمان، خواہشات، حسین سپنے چند لمحوں میں چکنا چور کر دیے گئے۔ ان ظالموں کو ذرا بھی نہ آیا، یہ معصوم کلیاں جنہوں نے ابھی پھول بننا تھا پہلے ہی مسل دیے گئے۔ کوئی ہے جو ان ظالموں سے حساب مانگے، کوئی ہے جو ان ظالموں سے بدلہ لے، کوئی ہے جو ان بے گناہ شہیدوں کے والدین کے زخموں میں مرہم رکھ سکے۔ ہم منہاج القرآن انٹرنیشنل زونل فہیل کے جو جتنے بھی وابستگان ہیں، عہدے داران ہیں، ان تمام کی جانب سے اور اہلیان یہ فہیل ایریا میں جتنی بھی محفلیں ہوتی ہے ان کی طرف سے ہم اقتدار میں بیٹھے ہوئے، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ شہدائے پشاور اور دیگر شہداء جو دہشت گردی کی بھیٹ چڑھے ہیں، ان تمام شہداء کا بدلہ لیا جائے اور ان دہشت گردوں کو کفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کا کلا کما کیا جائے، اور ان شہداء کی روحوں کو سکون تب ہی مل سکتا ہے جب تک اس ملک سے دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں کی جاتی، اور سوائے بیانات دینے کے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ عملی اقدام کیے جائیں، عملی طور پر کچھ کر کے دکھایا جائے۔ اور ہم پاک فوج سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ظالموں سے کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے۔ ہم آپ کے ہر اقدام جو دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اٹھے، آپ کے مکمل طور پر ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر تعاون دیتے رہیں گے، اور افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں جو ملک کے دفاع کے لیے ہر جگہ اور ہر موقع پر ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے،
اور ہم ان کی کامیابی کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ افواج پاکستان کے تمام شہداء اور پورے پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے جتنے بھی لوگوں کو شہید کیا گیا، ان تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ متحد کرے۔ جن ماؤں کی گود اجڑ چکی، جن بہنوں کے بھائی بچھڑ گئے، جن والد کے بڑھاپا کے سہارے چھن گئے، تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کو عمر حضر عطا فرمائے اور ان کو مکمل طور پر صحت یاب فرمائے تاکہ وہ اس ملک کی ڈگمگاتی کشتی کو سہارا دے سکے۔ تمام ساتھیوں سے ملتمس ہوں کہ آج انشاءاللہ شہدائے پشاور کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے گی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے گی، اور بھی اپنے گھروں میں ان کے لیے قرآن خوانی کا انتظام کیا جائے تاکہ ان معصوم بچوں کی شہادت کی وجہ سے ہمارے پاکستان پہ اللہ تبارک و تعالی اپنا لطف و کرم کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، حضرت صاحب کے حوالے یہ مائع کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جس انداز میں وہ چاہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء سے ہماری روحوں کو منور فرمائیں۔ صلاۃ والسلام علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو اللہ مولانا العظیم۔ تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بے شک بے شک، اور جس کی دی ہوئی توفیق سے یہاں حاضر ہونے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ صلاۃ و سلام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی تشریف آوری اس جہاں میں جن و بشر کے لیے سعادت کا باعث بن گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بادشاہت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک بے شک، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو بھی تخلیق کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ تم میں نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ بے شک بے شک، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا تخلیق کیا، 39 دن تک اس پتلے پر غم و حزن کی بارش ہوتی رہی۔ اللہ
اور ایک دن خوشی اور مسرت کی بارش ہوئی. تو جب سے آدم اس زمین پہ تشریف لائے ہیں، آدم کا، ابن آدم کا، انسان کا غموں سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت جیسی ہے. اللہ نے موت اور حیات کو تخلیق فرمایا. آج کسی شخص سے بھی بات کر لے، اس کو آپ پاس بلائیں، کسی کام کے لیے کہیں، تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. ایک ایسی سچائی جو حقیقت کا مقام رکھتی ہے اور حقیقت ہے اور ہر انسان کہتا ہے، مگر جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے اس پہ غور نہیں کرتا میں کیا کہہ رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ملک الموت لینظر فی وجوہ العباد کل یوم 70 نظرا. ملک الموت دنیا میں بسنے والے ہر آدمی پر، ہر انسان پر روزانہ 70 بار نگاہ کرتا ہے. ہر چہرے کو روز 70 بار دیکھتا ہے. فَإِذَا ضَحِكَ الْعَبْدُ الَّذِي بُعِثْتَ عَلَيْهِ، اور وہ عبد، وہ بندہ اگر اس کو ہنستا ہوا نظر آتا ہے، یقول، وہ کہتا ہے، یا عجبا، کتنی عجیب بات ہے، تعجب ہے اس پر، بعثت علیہ لیقبض روحا وہو یضحک، ایک دن میں نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آنا ہے. اس کو اس حقیقت سے شناسائی ہے، اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی وہ ہنس رہا ہے. مجھے اس شخص پہ تعجب ہوتا ہے. عزیزان من، اس چند روزہ زندگی کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے. کوئی کسان اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، دیکھا بڑی خوبصورت چیز چمک دھمک کے ساتھ اس کے کھیت میں پڑی ہے. ایک چکر میں گزر گیا، دوسرے چکر میں آیا تو سورج کچھ اپنی منزل طے کر کے اوپر آ چکا تھا اور اس ہیرے کی چمک میں اضافہ ہو چکا تھا. رہا نہ گیا، اٹھا کے گھر لے گیا، جا کے بیوی کو دکھایا، یہ کھیت سے مجھے ملا ہے. اس نے کہا مجھے بیش بہا انمول لگتا ہے، اس کو مارکیٹ میں بیچ دے. مارکیٹ میں لے کے گیا، جس صراف نے دیکھا اس نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں اس کی قیمت لگانا، یہ انمول چیز ہے، ہم اس کی قیمت نہیں لگا سکتے. گھر گیا، اپنے گھر والی کو بتایا، اس نے مشورہ دیا اگر اتنا قیمتی ہے تو بادشاہ کے پاس لے جا. بادشاہ کے پاس لے کے گیا. اس نے اتنی خوبصورت چیز دیکھ کر اپنے وزیروں اور مشیروں کو اکٹھا کر لیا، کہا اس کی قیمت لگاؤ، ہم خریدنا چاہتے ہیں. ہر وزیر نے، ہر مشیر نے کہا یہ اتنی انمول چیز ہے کہ ہم اس کی قیمت نہیں لگا سکتے. کہنے لگا کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس، کل تک اس کی قیمت کا تخمینہ کر کے مجھے بتاؤ، نہیں تو تمہارے سر جو ہے تن سے جدا کر دوں گا. صبح
جب سارے وزیر مشیر آئے اکٹھے ہوئے, مشورہ دیا بادشاہ سلامت اس شخص پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے جائے, جتنے بھی ہیرو جواہرات آپ کے پاس ہیں, سونا چاندی ہے, سب کے سب اس کے سامنے کھول دیے جائیں. اس کو ایک وقت دے دیا جائے کہ اس وقت تک جو چیز وہ جہاں سے لے جانا چاہتا ہے لے جائے, اور اس کے بدلے میں یہ ہیرا آپ کا ہو سکتا ہے. بادشاہ کو تدبیر بڑی پسند آئی, تمام دروازے کھول دیے گئے, اس کو وقت دے دیا گیا, اس وقت تک جو اٹھا سکتا ہے اٹھا کے لے جا. ایک دروازے میں داخل ہوا, چاندی کے انبار نظر آئے, سوچا اگلا دروازہ دیکھتا ہوں. اس کو چھوڑ کر جب اگلے دروازے میں گیا, سونا نظر آیا, رہا نہ گیا. سوچا اس سے اگلے دروازے کے جا کر دوسرا کمرہ دیکھتا ہوں. وہاں گیا تو ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے. سوچا بعد میں اٹھاؤں گا, چل کے آگے دیکھتا ہوں اور کیا ہے. جب چوتھے کمرے میں گیا, بہت خوبصورت تخت بچھا ہوا تھا. سوچنے لگا میرے پاس بہت ٹائم ہے, کچھ دیر آرام کر کے پھر لے جاؤں گا. تخت پہ گیا, بیٹھا, سکون محسوس ہوا, سو گیا. اور جو مہلت اس کو ملی تھی سارے کی ساری مہلت سوتے میں اس نے بتا دی. دربان آئے, انہوں نے اٹھایا, اٹھا کے اس کو باہر نکالا, ہیرے جواہرات اٹھانے لگا. انہوں نے کہا تیرا وقت ختم ہو گیا, اب اس کو اٹھا نہیں سکتا. باہر دھکا دے دیا, سونا اٹھانے لگا, اسی طرح اس کو باہر دھکا دے دیا. نتیجتاً بالکل خالی ہاتھ ہو لوٹا. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب ان کو موت آتی ہے تو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ایک بار پھر سے واپس بھیج. اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اللہ رب العزت کے کلام پہ غور فرمائیے کہ جب ان کو موت آنے لگتی ہے کہتے ہیں مولا ایک بار پھر ہم کو بھیج, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, کہ جس دنیا کو ہم چھوڑ آئے ہیں وہاں پہ جا کے ہم پھر سے عمل صالحہ کریں گے. انہا کلمہ ہوا قائلہا, یہ ان کے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں جس کے وہ قائل ہیں کہ ہمیں شاید مہلت مل جائے گی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان کو مہلت نہیں ملے گی, دوبارہ زندہ ہونے تک زمانہ برزخ سے گزرنا ہوگا. برزخ سے گزر کر پھر سے اٹھایا جائے گا, سوال ہوگا, اب مہلت نہیں ملے گی. عزیزان گرامی قدر, ہمیں اللہ نے 3 ادوار دیے, بچپن گزار دیا, جوانی بیت گئی, جیسے وہ ایک ایک کمرے سے گزرتا جاتا تھا, نہ سونا اٹھا سکا نہ چاندی اٹھا سکا. بچپن گزر گیا, جوانی بیت گئی, بڑھاپا بیتے جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے جو انمول زندگی انمول جیون ہمیں دیا تھا اس کو ضائع کر رہے ہیں. رات گوائی سوئے کے, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था कोड़ी बदले जाए. इतना अनमोल जीवन, 1,86,000 अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीकात है, मखलूक है, और सबसे अव्वल दर्जे की मखलूक इंसान है. इतना प्यारा कालब दे के, इतना खूबसूरत जसद दे के, इतनी प्यारी रूह, अनमोल चीज अपना नूर आप में रख के अल्लाह ने आपको भेजा. किस लिए भेजा, क्या मकसद उसका है? मकसद एक ही है कि कोई तो उस तक पहुंचे, कोई तो उसके महबूब की पहचान करे, मार्फत हासिल करे, कोई तो वहां तक जाके उस तक पहुंचे. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए हमें ये जीवन दिया है, ये जिंदगी अता की है. और जिन लोगों ने इस जिंदगी का सही मानों में
इस जिंदगी की अहमियत को जाना। उन हस्तियों में एक हस्ती इमाम अहमद रजा हाँ बरेलवी रहमतुल्लाह वाह जी वाह। अला हजरत इमाम अहले सुन्नत अजीमुल मर्तबत परवाना शम्मे रिसालत और मुजद्ददे दीन और मिल्लत आलम शरीयत पीरे तरीकत बाइसे खैर व बरकत बेशक बेशक हजरत अल्लामा इमाम अहमद रजा हाँ बुरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो 14 जून 1856 में बरेली में पैदा हुए। नाम मोहम्मद रखा गया, दादा रजा अली अहमद रजा कह के पुकारते थे, इसी नाम से शोहरत हासिल कर ली। बचपन में हम तो बचपन गवाए, जवानी गवाए। बचपन देखिए उनका कि बचपन में कारी ने कुरान पढ़ाना शुरू किया। एक जगह पे जाकर कारी साहब जबर पढ़ते थे, आप जेर पढ़ते थे। दादा हजूर रजा अली देख रहे थे, कारी ने बहुत कोशिश की जबर पढ़े, वो जबर नहीं पढ़ते थे, जेर पढ़ते थे। दादा ने पास बुलाया, पास बुला के फरमाया मौलवी साहब कुछ देर रुक जाए। आपने कुरान का दूसरा नुस्खा मंगाया। जब मंगा के उस जगह को देखा तो वहां पे जबर की जगह जेर थी और वहां पे गलती से जबर आ गई थी। बाद में मौलवी साहब ने पूछा, बेटा मुझे ये बता, मैं जबर बढ़ाता था, तू जेर पढ़ता था, तू कैसे जेर पढ़ता था? फरमाने लगे, हजरत मुझे कुछ खुद पता नहीं चलता था मुझसे कौन जेर कहलवा रहा। लोगों ने हाफिज लिखना शुरू कर दिया नाम के साथ। आप हाफिज नहीं थे। एक दिन अपने दोस्त को कहने लगे, लोगों ने हाफिज लिखना शुरू कर दिया है, मैं हिफज शुरू करने लगा हूँ। 1 महीने में पूरा कुरान हिफज कर दिया। और किस तरह से हिफज किया? इशा का वजू करते थे और इशा की अजान और फर्ज पढ़ने के दरमियान का जो वक्फा होता है उसमें 1 सिपारा हिफज कर लिया। सुभान अल्लाह। इतने ज़हीन 13 साल 10 माह और 4 दिन की उम्र में आपने पहला फतवा दे दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप परवाना शम्मे रिसालत है, बेशक बेशक इश्क का पैकर है। एक बार उनको किसी महफिल में ले जाने के लिए, महफिल मुशायरा में ले जाने के लिए पालकी में बिठा के लेके जा रहे थे। 2 कहार आगे थे, 2 कहार पीछे थे। हजरत बैठे हुए हैं, आपने एकदम से शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। जब नीचे उतारा गया, 4 कहारों को इकट्ठा किया, पूछा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम में से कोई सैयद तो नहीं है? अंदाजा लगाइए उस आशिक़े रसूल का इस वाक़े से कि उसमें कितना इश्क होगा। पूछा मुझे ये बताओ, तुम में से कोई सैयद तो नहीं है? किसी ने जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया, मैं जद्दे अमजद का तुम्हें अपने वास्ता देता हूं, तुम्हें अपने जद्दे अमजद का वास्ता, मुझे बताओ तुम में कोई सैयद तो नहीं है? मुझे उनकी खुशबू आती है, सैयद जरूर है कोई। एक शख्स आगे बढ़ा, अर्ज करने लगा, हजरत मैं खुद को छुपा रहा था, आपने कसम इतनी बड़ी दे दी, रहा नहीं गया, मैं सैयद हूं। हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि मजदूरी की खातिर इस शहर में आया हूं, हुनर जानता नहीं था, सो इन लोगों के साथ आ गया हूं, मजदूरी कर रहा हूं। आप फरमाने लगे, तुम्हारे कदमों की खाक अहमद रजा के सर का ताज है, तुमने ये क्यों किया? मुझे ये बताओ, इस बात का जवाब दो। लोग देख रहे हैं, हुजूम खड़ा है,
इमाम अहले सुन्नत ने अपना इमामा उतार कर उस सैयद के कदमों में रख दिया, कहने लगा मुझे माफ कर दे, मैं अनजान था, मुझे उस वक्त खबर ना हो सकी। मैं कहता था मुझे खुशबू आती है उनकी, कहां से आती है। मैं क़यामत के रोज क्या जवाब दूंगा। क़यामत का रोज होगा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, ऐ अहमद रजा हमारी आल के कांधों पे सवारी करता था, नींद कंधों पे सवारी करता रहा, क्या जवाब दूंगा। क़यामत का डर रखने वाले। और जैसे इकबाल ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर अर्ज किया, तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोज़े माशर उज़र हाय मन पजीर। ऐ मौला तू तो गनी है, मैं फकीर हूं, मेरा एक उज़रमान बगैर हिसाब के जाने दे, तू तो करीम है। गर हिसाब रात बीनी नागुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। अगर हिसाब लेना लाजम हो गया है तो मौला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह का मैं सामना नहीं कर सकता, उनसे ओझल कहीं मेरा हिसाब ले। सैयद की इतनी कदर की, फरमाया इमामा उसके कदमों में रख दिया। जुनैद बगदादी है और जुनैद बगदादी बादशाह के पहलवान हैं, बादशाह के शाही पहलवान, उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। एक दुबले पतले आदमी ने चैलेंज कर दिया, मैं जुनैद का मुकाबला करूंगा। होते होते बात बादशाह तक पहुंच गई। एक शख्स जुनैद का मुकाबला करना चाहता है पहलवानी में, और दिखने में बड़ा दुबला पतला नजर आता है। लोगों ने समझाया ये तू क्या कर रहा है, वो शाही पहलवान है, तुझ पे हाथ रखेगा तो गिर जाएगा। कहने लगा ये जब मैदान लगेगा तब पता चलेगा कौन गिराता है। मैदान लग गया, बादशाह ने भी देखा, तजस्सुस पैदा हुआ, हम इस पहलवान के जौहर देखेंगे जिसने हमारे पहलवान को ललकारा है। मुकाबले का दिन मुकर्रर हो गया। हजरत जुनैद बगदादी के सामने वो शख्स आया। लोगों ने देखा ये क्या मामला हो गया, कहां शाही पहलवान और कहां ये शख्स, ये कैसे मुकाबला कर पाएगा। गया हजरत जुनैद बगदादी को हाथ डाला, कान करीब, कान को अपने पास ला के कहने लगा, जुनैद ख्याल करना, सैयद हूं और भूख यहां तक ले आई है। जुनैद बगदादी ने सोचा, जुनैद अगर इसको गिरा लेता है दुनिया वाह वाह करती है, अगर इससे गिर जाता है आखिरत बना लेता है, फैसला कर लेता। जुनैद बगदादी उस सैयद की हया कर गया, हाथ जब डाला गिर गया। वो सैयद ज़्यादा छाती पे बैठ गया, शोर मच गया। शाही पहलवान को आज तक कोई गिरा नहीं सका, दुबले पतले से आदमी ने कैसे गिरा दिया। शोर मच रहा है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं उस शोर में मैंने निगाह खोली, आंख खोल के देखा तो अर्श तक मेरी निगाह काम कर रही। ये हया, आल का हया, और कहां उनकी जात। ये पहली पहली मंजिल दबी शकदी, बिन अदब मुकाम न पावे।
بے ادباں دی وسطی اندر کدے ٹھنڈی ہوا نہ عشق کی پہلی منزل پہلا زینہ آدم ہے احمد رضا خان نے سید کا ادب کیا کہا مجھے معاف کرتے اس نے کہا میں نے حضرت معاف کیا تشفی نہیں ہوئی تسلی نہیں ہوئی فرمایا ایسے نہیں اب تو پالکی میں بیٹھے گا احمد رضا اٹھائے گا اس نے انکار کیا حضرت لوگ آپ کو رہبر طریقت کہتے ہیں عالم شریعت کہتے ہیں امام اہل سنت کہتے ہیں کیا کہیں گے احمد رضا نے کہا لوگ کچھ بھی کہیں آج احمد رضا پالکی اٹھائے گا تو پالکی میں بیٹھے گا عشق ایک میر بھاری پتھر ہے کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا اس کو پالکی میں بٹھایا اور بٹھا کے پھر آپ خود اٹھا کے لے کے گئے سبحان اللہ یہی احمد رضا بریلوی مدینے چلے جاتے ہیں وہاں جا کے روضہ انور پہ سلام عرض کرتے ہیں نعت لکھتے ہیں وہ سوئے پھرتے ہیں وہ سوئے تیرے دن نعت لکھ دی مقطع لکھا کون پوچھے ہے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں مقطع لکھ دیا کہنے لگے خود کو مٹا دیا کون پوچھے ہے تیری ذات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں اس سے تجھ سے زیادہ عشق رکھنے والے خود کو مٹانے والے یہاں پھر رہے ہیں تجھے کون پوچھتا ہے رضا خود کو مٹایا خود کو گرایا نصیب جاگ اٹھا حالت بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یہ شخص حالت بیداری میں سرکار کی زیارت کرنے والا ہے احمد رضا پھر بنا امام اہل سنت پھر لوگوں نے کہا عالم شریعت پروانہ شمع رسالت پھر بنے لوگ خواب میں ترستے عالم بیداری میں دیکھ کے آئے سبحان اللہ پوری زندگی آپ نے تصنیفات میں تالیف میں گزاری ہے علم توقیت کے اتنے ماہر کہ چاند اور سورج کو دیکھ کے گھڑی سیٹ کرتے تھے 1 منٹ کا فرق نہیں ہوتا سبحان اللہ اتنا علم اور ڈاکٹر ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر اس کو میتھمیٹکس کی کوئی پرابلم تھی اور اس کے حل کرنے کے لیے لندن جا رہا تھا اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے لندن جا رہا تھا کسی نے کہا احمد رضا سے پہلے پوچھیے جب ان کے پاس آیا وہ مسئلہ جس کو حل کرنے کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر لندن جا رہا ہے حضرت امام احمد رضا بریلوی نے وہیں حل کر دیا اور اس کی شخصیت پر یہ اثر ہوا کہ وہاں سے گیا تو جا کے داڑھی رکھ لی تھی اس نے وہ امام احمد رضا بریلوی ان کا یوم وصال گزرا ہے 25 صفر المبارک صفر المظفر اور آپ نے وفات پائی تھی 1921 میں اور وقت تھا 2:38 جمعے کا دن تھا جب جمعہ کی اذان شروع ہوئی تھی تو مؤذن نے حی علی الفلاح کہا تھا تو دائی اجل کو آپ نے لبیک کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اور بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ نے خواب دیکھا تھا 25 ظفر کو
25 सफ़र को आपने ख्वाब देखा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ है और सब खामोश हैं। तो वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने हिम्मत करके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आज इतनी खामोशी क्यों है, सब खामोश क्यों है? आपने फरमाया अहमद रज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं, सब अहमद रज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अहमद रज़ा कौन? आपने फरमाया हिंद में बरेली में रहता है। तो वो बुज़ुर्ग वहाँ से चल पड़े थे ज़ियारत के लिए। तो जब वहाँ पे हिंद में पहुँचे थे तो उनका पूछा तो लोगों से पता चला कि वो 25 सफ़र कोई जहाँ से चले गए। तो वही वक्त था जब उसने ख्वाब देखी। सुभान अल्लाह। तो हो सके तो इनके इसाले सवाब के लिए घरों में कुछ पढ़कर उनकी रूह को बख्शे। और हम सब उस सानहे के दिली अफसोस का इजहार करते हैं जो मुल्क पाकिस्तान में रूनुमा हुआ और जिन्होंने न जाने कितनी माओं की गोदों को उजाड़ दिया और मुस्तकबिल के सहारों को छीन लिया। आज इंसानियत जिस दौरे इत्तराब से गुजर रही है, इसने नूह के तूफान को भी भला दिया और आतिश नमरूद इसके सामने चिंगारी की हैसियत रखती है। और बनी इसराइल पर जितने मज़ालिम रवा हुए, इससे ज़्यादा मज़ालिम आज दुनिया में हो रहे हैं और इससे बढ़कर जुल्म कोई नहीं हो सकता कि जो इस्लाम जंग में दरख्त को काटने से भी मना करता है, उस इस्लामी रियासत में एक इस तरह का वाक़या हो जाए, 2, 4, 10 नहीं 130-135 मासूम लोगों को मौत की भेंट चढ़ा दिया जाए। अहद वहशत का इंसान भी इतना जालिम नहीं था, अहद वहशत का इंसान इतना जालिम नहीं था जितना आज का मॉडर्न सोसाइटी का इंसान हो गया। अहद हिजरी में भी इतना कुछ नहीं हुआ होगा जितना इस दौरे बरकोशवा में हो रहा है। हर इंसान फ़र्ज़ इंसानी से गाफिल होता जाता है, ज़माना आग दे देने के काबिल होता जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे साहबान इक़्तिदार को ये तौफ़ीक बख्शे, आमीन, कि वो इस जुल्म का हिसाब लेने वाले बने, उनकी ज़मीर जागे, उन माओं का, उन बापों का दर्द महसूस करें और जल्द से जल्द इस मसले में दिलचस्पी लेकर उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए जिन्होंने इस सानहे को रूनुमा करने में किरदार अदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इन शहीदों को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके बदले में हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाए। हज़रत इमाम अहमद रज़ा हाँ बरेलवी की रूह के सदके हम सब पर अपना करम फरमाए और हमें भी वो इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत अता फरमाए कि जो हज़रत इमाम अहमद रज़ा हाँ बरेली को उसने अता की। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबीना हबीबना क़ुलूबना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम सल्ली अलैहि या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। ऐ रब्बे करीम गफूर और मालिक कायनात, आपके फजल आपके करम से दी हुई तौफीक से आपका जिक्र किया और कुरान पाक की आयत पढ़ी और आपके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो दरूद पाक पढ़ा है, रब्बे करीम अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा। रब्बे करीम कबूल इक़बास का सवाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफत बरकन आजिज़ाना मस्किना का खैर निशान पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़ैल सैयदना बाबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लेकर हुंदी कड़ी तक जो भी मोमिनीन वल मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात अंबिया नबी रसूल सिद्दीकीन स्वालिहीन शुहदा मुरसलीन तबईन ताबईन गौस कुतुब औलिया करम अल्लाह पाक सब की रूह पाक पेश करते हैं। कबूल मंजूर फरमा। रब्बे करीम सब के दर्जात बुलंद अता फरमा, सब के हस्ब हाल पर अपना खास फजल करम अता फरमा। सिलसिला नक्शबंदिया कादरिया कैसिया गोशिया चिश्तिया नदामिया सोरवदिया अल्लाह पाक सब बुजुर्गों ने दिन की रूह पाक पेश करते हैं। कबूल मंजूर फरमा। रब्बे करीम सब के दर्जात बुलंद अता फरमा। हाज़रीन मजलिस
اس کے جو بھی عزیز و قارب اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں رب کریم جو کچھ بھی پڑھا مولا سب کے نام اعمال میں درج فرما دے سب کی قبروں کو بقائے نور بنا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سب کی پیاس کو بجھا دے اے رب کریم خصوصاً بخصوص مولا کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا جو ہمارے بچے مولا شہداء جو شہید ہوئے ہیں مولا کریم جو کچھ بھی پڑھا مولا ان کے نام اعمال میں درج فرما دے مولا کریم ان کے نام اعمال میں درج فرما دے ان کے درجات بلند عطا کر دے ان کے والدین کو مولا صبر جمیل عطا فرما ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما مولا کریم ان کے درجات بلند عطا کر اے رب کریم اپنا خاص فضل کرم عطا فرما جتنے بھی ساتھی ہیں سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ الہ میں قبول مدد فرما قدم قدم پر مولا ان کو نیکیاں عطا فرما سب کے گھروں میں خیر و عافیت پیدا فرما سب کے گھروں میں سکون پیدا فرما سب کے گھروں میں برکت عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم اے رب کریم جو ساتھی بیمار ہیں رب کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا ان کو مولا صحت یابی عطا فرما صحت تندرستی عطا فرما اے رب العالمین جسمانی اور روحانی ہر بیماری سے نجات عطا فرما ہمارے بہت ہی پیارے ایک مخصوص صاحب ہے مولا کریم ہاسپٹل میں ہے مولا کریم کو صحت کامل عطا فرما فیصل نقشبندی صاحب کو صحت کامل عطا فرما اور بھی جتنے جو ساتھی مولا کریم ہاسپٹلوں میں ہیں جن کے جو عزیز و قارب ہاسپٹلوں میں گھروں میں ہیں مولا کریم سب کو صحت کامل عطا فرما دے سب کو صحت کامل عطا فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ حبیبہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.